باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا. یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا. باقی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے. ڈیسیژن میں جو قاضی فائز صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا، کیونکہ ریویو پٹیشن میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے. رہا اس فیصلے میں ہماری کیا ریزرویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. میری ریزرویشن وہ نہیں ہے جو ان علماء کی ہے. قادیانی کام کرتے ہیں، ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت میں کام. جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم بم پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. تیار رہنا مولویو، توڑنا جو میں کرنی ہے انشاءاللہ. صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو. فیصلہ تو ریورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا، الا یہ کہ 2/3 اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے. اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے. لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا، یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے. ہمارا موقف ذرا ڈفرنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا. جب یہ لوگ تیار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے صرف قادیانیوں کو ننگا نہیں کرنا پڑتا، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بھی ننگا کرنا پڑتا ہے. وہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، یہ جہاد تو میں ہی کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ذرا یہ موقع آنے دیں، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ. اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے، اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق بجانے ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو، دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی اور مومنوں کی ہے. منافق ذلیل و خوار ہوں گے. یہ منافق ذلیل اور خوار ہوا، چیلنج کر رہا تھا یہ فیصلہ اب دوبارہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ کر دوں گا، میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا. میرا ابھی موقف آیا نہیں. کیوں نہیں آیا بھائی؟ سارے مسلمان جمع ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، تمام علماء کرام جمع ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو اس طرح آگے نہیں جانے دینا. کیونکہ مبارک ثانی فیصلہ اس میں اصل بات یہ تھی کہ قادیانی تبلیغ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، یعنی باہر سے بندوں کو لے آئیں اور گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کریں مسلمانوں کا. یہ تو کافر ایسا تو ہو نہیں سکتا. نہیں، میرا بعد میں ویو آئے گا، میں دیکھتا ہوں کہ آتے ہیں مولویوں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. کبھی یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی، اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو فتح دی. تمام مسلمانوں کو مبارکباد ہو. اور ایسے لعنتیوں پر آپ کروڑا لعنتیں بھیجیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اسے جہنم تک پہنچائیں گے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑے. تمام مسلمانوں کو اس نے راستہ چھوڑ دیا، قانون پاکستان کا اس نے راستہ چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی، کس طرح مسلمانوں کو ٹونٹ کر رہا ہے، علماء کرام کو ٹونٹ کر رہا ہے. اس سے آپ کو واضح ہو گیا نا کہ یہ دشمن ہے علماء کرام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے. اس نے 50 منٹ پوری ویڈیو بنائی اس پر، صرف 3 سے 4 منٹ بات کی اس کیس پر، اور سارے مسلمانوں کے خلاف. یہ چشتی پارٹی ہیں. کس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، یہ اینٹی قادیانی ہے اور ہم ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں. بھائی اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پر کام کر کے نہیں، یہ اینٹی قادیانی، ہم ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں کہ ہم چشتی رسول اللہ کو ہم جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں. بھائی کون مان رہا ہے چشتی رسول اللہ؟ پہلے یہ جناب عالی راگ لاپتا تھا، مفتی منیب صاحب فتوا دیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں تھا. لیکن ہم نے کہا چلے مفتی صاحب کو فتوا آ گیا. ابھی وہی جس طرح کتے کی پوچھ سیدھی نہیں ہوتی، اس کی پوچھ بھی سیدھی نہیں ہو رہی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمانوں کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے کفر ان کی طرف لوٹے گا. یہ خود بھی کافر بن جاتا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، اس کے ماننے والے بھی کافر بن جاتے ہیں. ایسے مانو گے ایسے لوگوں کو تو کافر ہو جاؤ گے. لوگوں یہ خود کافر ہے اپنے فتوے سے، اور اپنے ماننے والوں کو کافر بناتے ہیں. تو ایسوں کو مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں. یہ مشرکوں کو آئی لو یو کہنے والا ہے، حافظ اللہ کہنے والا ہے، اللہ کی نعمت کہتا ہے مشرکوں کو، اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح زبان استعمال کر رہا ہے. پوری ویڈیو میں جناب مسلمان مشرک، فلاں مشرک، فلاں مشرک، ان کا بنیادی عقیدہ، یہ اعلیٰ حضرت کا بھی عقیدہ چشتی رسول اللہ. کیوں جی؟ انہوں نے سبع سنابل کی تعریف کر دی. اچھا، کسی کتاب کی تعریف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر عبارت کی تعریف کرنی ہے، اس میں جھوٹ موٹ لکھا سب کی تعریف کرنی ہے؟ تم ہی بتاؤ. اس سے پوچھ لیتے ہیں
اس نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کتاب کی تعریف کی، اس سے پوچھا گیا، پھر اس نے کیا جواب دیا، وہی ہمارا جواب ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ خود اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر دیا، اپنے فتوے سے جھوٹا نکلا کہ نہیں نکلا؟ کسی کتاب کی تعریف کرنے کا مقصد کیا اس نے بتایا؟ یہی ہمارا موقف ہے کہ کسی کتاب کی تعریف کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ پوری کتاب کی تعریف کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خود اس نے فتویٰ اسی ویڈیو میں سنایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے جس نے کہا انا رسول، میں رسول ہوں یا میں پیغمبر، وہ کافر ہے۔ تو ان کا عقیدہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو چشتیان بزرگ ہیں انہوں نے کبھی کتاب ہی نہیں لکھی، ان کی طرف جتنی بھی باتیں ہیں وہ منسوب جو ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں کہ جھوٹی ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے ان کا عقیدہ ہے، کتاب کی تعریف کر دی۔ اگر کتاب کی تعریف کرنے کا اس کا عقیدہ یہی بنتا ہے تو تیرا عقیدہ یہ ہو گیا جو مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب کے بارے میں۔ اور تم مشکات المصابیح کی کتنی تعریف کرتے ہو، اسی کتاب کے بارے میں تمہارا ہی نظریہ ہے نا کہ اس میں ایک ایسی روایت ہے جس کو مانیں گے تو بندہ بے ایمان ہو جائے گا، اور وہ جلد جو ہے قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 87 جلد نمبر 3 نیچے رکھی ہوئی ہے، اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر اس روایت کو آپ مان لیں گے تو بندہ بے ایمان ہو جائے گا، اور البانی اس روایت کو صحیح کہتا ہے۔ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا، تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔ تو ہو گیا البانی بے ایمان، اور یہ خود بے ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، ہم تو بتاتے ہیں نا کہ تمام اوورآل کتاب اچھی ہے، اس میں کچھ چیزیں ضعیف ہیں، کچھ من گڑت ہیں، تو یہی بات آپ آلات کے بارے میں سمجھ لو۔ دوسرے علماء کرام کہ نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، بھائی کسی کتاب میں دکھاؤ۔ اور تمہارا دعویٰ یہ کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی تھا نہیں، یہ تو 1200 ہجری کے بزرگ ہیں، اور خود مانتا ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کیا پتا کہ کتاب غلط ہے؟ بھائی کتاب غلط ہے، اس میں جھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں، نہ یہ قرآن کی تفسیر، نہ یہ حدیث کی شرح، نہ یہ حدیث کی کتاب، نہ فقہ کی کتاب، 5ویں درجے کی کتاب جس کو علماء کرام پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کتاب کی ایک جھوٹی عبارت لے کے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا اور یہ کہنا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں، چشتی رسول اللہ پہ۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے، اور ایسے لوگ پھر اپنے فتوے سے کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے، ذرا دیکھ لیں۔ اس سے اگلی بات ہے جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے کسی کے بارے میں یہ ورڈکٹ نہیں دے سکتے آپ کہ اس پر عذاب آیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے، اور عذاب آنے کے بعد صرف وہی سے پتہ چلے گی۔ لیکن اولیاء سے دشمنی اور بغض اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے اولیاء سے، ولی سے دشمنی رکھی اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ ایسا ہوا کہ اپنے فتوے میں پھنس گیا اور خود اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھ لیں۔ نہ لی دوسرا اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ باقی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں۔ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم منگول ہیں، منگول نے مسلمانوں کو کاٹا ہے، وہ عذاب بن کے آئے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تم پر وہی نازل ہوئی ہے؟
झूठा इंसान लानती होते हैं ऐसे झूठे इंसान, अपने आप को काफिर बना दिया। और जो काफिर हो जाए, कलमा कुफ्र बोले, उसके बारे में मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं ये भी देख लें। हाँ, कलमा कुफर बोलने से निकाह टूट जाता, निकाह टूट जाता है, निकाह नहीं रहता भाई, तेरा निकाह नहीं रहा, तूने कलमा कुफ्र बोल दिया, तू मुसलमानों के साथ, औलिया कराम के साथ दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए, अपने आप को काफिर कर दिया और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख ठहरे। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मुझे आप बताएं, इस तरह की तालीम देने वाला और ये तालीम आगे पहुंचाने वाले मुसलमान रहते हैं? ये गुस्ताख हो गए, काफिर हो गए। और इस वीडियो पर 66,000 व्यूज़ थे, सैकड़ों में मिर्ज़ा के चेलों के कमेंट्स थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो कमेंट्स करने वाले भी राज़ी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो रही है, तो जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी पर राज़ी है वो भी काफिर, वो भी गुस्ताख। भाई इसको सुनने वाले, इसको पसंद करने वाले, इसको फॉलो करने वाले, अपने ईमान की हिफाजत करो। ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख दुश्मन है, मुसलमानों का गुस्ताख दुश्मन है, अल्लाह का गुस्ताख दुश्मन है जो मुसलमानों का रास्ता छोड़ के एक अलग रास्ते पर चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं हम उसे जहन्नम तक पहुंचाएंगे, इसका ठिकाना तो कुरान की रूह से जहन्नम है। आप इसको फॉलो करेंगे, आप यूं ही पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने एक ही मरतबा तुम्हें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को ऐसे नहीं जाने देना, ऐसे अज़ाया नहीं करने देना, ऐसे शैतानों के पीछे जाके गुस्ताख बन के, क्योंकि इसको जो फॉलो करते हैं, इसको अपना अब्बा मानते हैं, जो ये कहता है वही करते हैं। अब इसके मानने वाले इसको फॉलो कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कादियानी को सपोर्ट कर रहे हैं, दहरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। ऐसों के पीछे जाके आप मुसलमानों के दुश्मन बन रहे हैं, कादियानी को दोस्त बन रहे हैं, मुशरिकों को आई लव यू कह रहे हैं, दहरियत को आप अपना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको जहन्नम तक पहुंचाकर ही छोड़ेगा। इससे अपना दामन छुड़ा लीजिए, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, उसके तरीके पर चलिए। तो सारी वीडियो का खुलासा किया, ये ज़लील और रुसवा हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ने जीत दी।